اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت ٹی وی کے دیکھنے اور چاہنے والوں کو ہمارا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قیامت کی نشانیاں اور دجال کا خروج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا عزم مدینہ ہوگا۔ وہ قریب پہنچے گا یہاں تک کہ احد پہاڑ کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈال دے گا، پھر خدا کے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ اس سے وہی خراسان کا علاقہ مراد ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے۔ یہود جس مسیح کے منتظر ہیں، اس کا اصلی مشن ان کے نزدیک یہی ہے کہ وہ داؤد کی سلطنت ان کے لیے بحال کرے گا۔ مدینے کو وہ اس سلطنت کا حصہ سمجھتے ہیں اور بارہا اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ چنانچہ اپنی مہمات میں دجال اگر مدینے کا قصد بھی کرے گا تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابو الوعلا صاحب مودودی لکھتے ہیں، اب اگر کوئی شخص مشرق وسطیٰ کے حالات پر ایک نگاہ ڈالے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے پس منظر میں ان کو دیکھے تو وہ فوراً یہ محسوس کرے گا کہ اس دجال اکبر کے ظہور کے لیے اسٹیج بالکل تیار ہو چکا ہے، جو حضور کی دی ہوئی خبروں کے مطابق یہودیوں کا مسیح موعود بن کر اٹھے گا۔ فلسطین کے بڑے حصے سے مسلمان بے دخل کیے جا چکے ہیں اور وہاں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ریاست قائم کر دی گئی ہے۔ اس ریاست میں دنیا بھر کے یہودی کھچ کر چلے آ رہے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اس کو ایک زبردست جنگی طاقت بنا دیا ہے۔ یہودی سرمایہ کی بے پایاں امداد سے یہودی سائنسدان اور ماہرین فنون اس کو روز افزوں ترقی دیتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی یہ طاقت گرد و پیش کے مسلمان قوموں کے لیے ایک خطرہ عظیم بن گئی ہے۔ اس ریاست کے لیڈروں نے اپنی اس تمنا کو کچھ چھپا کر نہیں رکھا ہے کہ وہ اپنی میراث کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مستقبل کی یہودی سلطنت کا جو نقشہ وہ ایک مدت سے کھلم کھلا شائع کر رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پورا شام، پورا لبنان، پورا اردن اور تقریباً سارا عراق لینے کے علاوہ ترکی تے اسکندرون، مصر سے سینا اور ڈیلٹا کا علاقہ اور سعودی عرب سے بالائی حجاز اور نجد کا علاقہ لینا چاہتے ہیں، جس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ کسی عالمگیر جنگ کی ہڑ بونگ سے فائدہ اٹھا کر وہ ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ٹھیک اس موقع پر وہ دجال اکبر ان کا مسیح موعود بن کر اٹھے گا، جس کے ظہور کی خبر دینے ہی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکتفا نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں پر مصائب کے ایسے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ ایک دن ایک سال کے برابر محسوس ہوگا۔ اسی بنا پر آپ فتنہ مسیح دجال سے خود بھی خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور اپنی امت کو بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ تفہیم القرآن، یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ مدینے پر حملہ آور ہونے کے بجائے وہ مجبور ہو جائے گا اور وہ شام کی طرف متوجہ ہو جائے گا، چنانچہ مدینہ اس کے نتیجے میں اس کی طاقت سے محفوظ رہے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 لوگ دجال کی پیروی کریں گے، وہ اپنے اوپر چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ تو ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ابتدا ہی سے دجال کی پیروکار ہوگی۔ ناظرین، اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے